بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، طارق محمود اوان آپ کی خدمت میں حاضر اپنے یوٹیوب چینل سپیک ود پی ایم اوان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جن کو ہم نے دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کی، جناب میری مراد شمس الدین شگری صاحب۔ شمس الدین شگری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام آوان صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج جی، شریف کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا احسان، بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑی تھینک گناگو مصروفیت میں سے وقت نکال کر۔ ناظرین، شمس الدین شگری صاحب معروف شخصیت ہیں، الحمدللہ ان کے یوٹیوب پر ہم نے کافی دانشور اور مذہبی اسکالرز کے ساتھ ان کی انٹرویو سنتے رہتے ہیں، اور یہ خود بھی الحمدللہ ویسے بہت ہی فاضل آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، تو ہم نے ان کو زحمت دی اور یہ ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے، ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے مذہبی انتہا پسندی، اسلامی انقلاب و حکومت اور جوابی بیانیہ۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی کتاب سے متعلق کچھ سوالات اور کچھ ایسے چیزیں تھیں جو فکری اور علمی، وہ ان کے سامنے رکھیں۔ تو میں ان کی کتاب جو ہے آئی تھنک وہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، جس کا ایک فکر انگیز کاوش ہے جس میں انہوں نے اسلامی انقلاب، مذہبی شدت پسندی اور نظریاتی رد عمل کے درمیان تعلقات کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کی تحریر میں علمی وقار، تاریخی تناظر اور فکری گہرائی موجود ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ہم ایک بار پھر دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ تشریف لائے۔ تو اب ہم ان سے جو کچھ سوالات ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہے جناب شمس الدین شگری صاحب آپ سے، آپ نے اپنی کتاب کا جو عنوان رکھا ہے جو اس کا نام ہے مذہبی انتہا پسندی، اسلامی انقلاب و حکومت، کیا یہ تینوں عناصر کسی باہم ربط کے تحت جمع کیے گئے ہیں؟ جی آوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تعارف بھی زیادہ کرا دیا۔ اور اب طالب علم کے طور پر مجھے ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ میں کسی اور اس میں مہمان کے طور پر جاؤں، مجھے اپنا میزبان کے طور پر رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور لیکن چونکہ آپ نے بہت زیادہ اس پہ بولا کہ بھائی اس کچھ بات کرے، تو اب دیکھیں کیا بات ہوتی ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے یہ بہت اہم ہے، اور جب میں نے اس پہ ریسرچ کا کام شروع کیا تو بہت ٹائم لگا تھا اس میں۔ جب پورا کتاب کا مواد جمع ہو گیا اور چھپنے کے مرحلے میں جب کتاب پہنچی تو اس میں عنوان کے حوالے سے کئی عناوین زیر غور رہے، اور پھر اس عنوان کا انتخاب ہوا، جس میں میرے بہت ہی محسن محترم ڈاکٹر رویش ندیم صاحب اسلام آباد سے، جی ان کے ساتھ مشاورت سے اس کو طے کیا تھا۔ تو اب صرف مذہبی انتہا پسندی کا جوابی بیانیہ یا متبادل بیانیہ رکھنا تھا، لیکن اس سے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس میں اسلامی انقلاب و حکومت کا اضافہ کیا۔ لیکن ابھی بھی چونکہ ٹائٹل میں جو بڑا لکھا ہوا ہے وہ مذہبی انتہا پسندی، اس وجہ سے اس پہ ایک الجھن میرے کچھ قارئین کو سامنا کرنا پڑا۔ اور اس سے چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر پہلے ہم جس انتہا پسندی کا شکار رہے اور ابھی بھی کسی حد تک اس کا ہے، تو وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل و غارت گری، سپاہی صحابہ، لشکر جنگوی، سپاہی محمد، اس طرح کی تنظیمیں، اور وہ چونکہ فرقہ وارانہ بنیاد پر قتل و غارت گری تھی یا انتہا پسندی تھی یا دہشت گردی تھی، تو اس لیے اب اس میں مذہبی سے یہ تاثر جاتا ہے، تو اس کے اندر میں نے اس پہلو سے کوئی بات نہیں کی ہوئی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میری دوسری کتاب ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں، اس کا نام رکھیں گے مسلکی انتہا پسندی۔ تو مذہبی انتہا پسندی سے مراد یہاں پر اس کتاب کے ٹائٹل میں یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال میں جو مسلمانوں کے ہاں ایک سیاسی فکر پروان چڑھی، جی جی اور جس پہ شاید آپ کے آگے کوئی سوال ہو تو اس پہ ہم بات کر لیں گے، جی اور جی اس مذہبی فکر کی بنیاد پر جس کو عام طور پر پولیٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام یا عربی میں الاسلام السیاسی کہا جاتا ہے، اور جی جی اس حوالے سے
जो कुछ हुआ, तहरीकें चली दुनिया भर में, फिर ये इख्तलाफ हुआ कि हमें जमहूरियत और इलेक्शन के ज़रिए तब्दीली लानी चाहिए या मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए, इस पे भी बात होती रही। लेकिन फिर गुज़श्ता 18, 20, 22 साल में हमने पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मिस्र के अंदर, उससे पहले 1970 की दिहाई में ये सब कुछ हुआ था। इसी तरह अरब दुनिया के यहाँ कुछ इलाकों में दाइश और अल-कायदा ने बाद में, हमारे यहाँ टीटीपी और आजकल अल-कायदा बरसगीर, तो इन सब का नुक्ते नज़र यही था कि हम इस्लामी हुकूमत और इनकलाब को लाना चाहते हैं, और उस हुकूमत और इनकलाब को लाने का तरीक़ा जो पैगंबर से और कुरान पाक से साबित है, उनके फ़हम के मुताबिक, वो ये है जी कि जिहाद है, मुसल्लह जद्दोजहद है। तो इसलिए इस किताब के अंदर इस्लामी इनकलाब व हुकूमत का इज़ाफ़ा यूँ किया गया। तो यहाँ पर जिस मज़हबी इंतहा पसंदी की बात हो रही है, वो निज़ाम की तब्दीली या मौजूद निज़ामों की तकफ़ीर करके, उनको मुर्तद करार देकर, उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो जद्दोजहद हो रही है, वो मुराद है यहाँ पर। और जवाबी बयानिया से मुराद ये है कि उसका काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए। यानी इसका एक तो है कि आप रियासती ताकत के ज़रिए उन तंज़ीमों का या तहरीकात का ख़ात्मा कर दें, लेकिन वो जी देरपा नहीं है, ज़ाहिर से तो वो नज़रियात, वो फ़िक्री बुनियादें पहले से मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पर जवाबी बयान से मुराद, यानी उसका इल्मी और फ़िक्री बुनियाद पर तज्ज़िया और उसका क्या जवाब हो सकता है। तो ये इसका पूरा टाइटल का की थोड़ी-सी तौज़ीह है, और इन तीनों में जो रब्त है वो मैं पता नहीं मैं वाज़ेह कर सका हूँ या नहीं। नहीं नहीं, सही सही बताया आपने। वो इसी में आपने कुछ तो जवाब अनायत फरमा दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा मजीद इसको नाजरीन के लिए बयान फरमा दें। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 पर आने से पहले मुझे ये है कि आपने ये किताब बाकायदा पब्लिशर से छपवा ली है, इसका थोड़ा अक्स बता दें और इसकी प्राइस वगैरह बता दें, और क्या इससे पहले भी आपकी कोई कुतुब पहले से छपी हुई हैं, ये इसके बारे हाँ, प्लीज। नहीं, हाँ, मेरा ये रिसर्च वर्क का तो ये पहला काम है, और दूसरी किताब अब आने वाली, इसके बाद एक और किताब आने वाली है, जो शायद इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के किसी इदारे से छपेगी। वो बात कहाँ पहुंची मुझे नहीं पता, मेरा काम मुकम्मल है, वो सिर्फ टीटीपी और उसके हवाले से, पैगाम पाकिस्तान के हवाले से। तो किताब तो कुछ अरसा पहले छपी थी, और अब कुछ कॉपीज मौजूद है, जो अगर कोई शख्स चाहे तो इस नंबर से अच्छा, रब्ता करके इंशाल्लाह आप मंगवा सकते हैं। अच्छी बात। अच्छा, सवाल नंबर 2 में ये है कि क्या आप मज़हबी इंतहा पसंदी को सिर्फ़ एक फ़िक़ही या फ़िक्री मसला समझते हैं, या ये सियासी, समाजी और नफ़सियाती पहलू भी रखता है? हाँ, नहीं, यहाँ पर हम जिस मज़हबी इंतहापसंदी की बात कर रहे हैं अपनी इस किताब में, जिस मज़हबी इंतहापसंदी की जिस पहलू पे बात की, वो बुनियादी तौर पर फ़िक्री मसला ही है। अच्छा, लेकिन अच्छा। उसके साथ-साथ किसी हद तक वो फ़िक़ही भी बन जाता है, और फिर समाजी और नफ़सियाती पहलू भी उसके अंदर शामिल है। यानी उसकी फ़िक्री बुनियाद से मुराद ये है कि हमारे यहाँ जब मुसलमानों के यहाँ से उस्मानी सल्तनत का ज़वाल हुआ, और एक लिहाज से मुसलमान जो दुनिया पे हुक्मरानी करते हुए आ रहे थे, और आखिरी उसकी निशानी मौजूद थी और बहुत बड़े रक़बे पर। तो जब उसका ख़ात्मा हुआ तो वो एकदम एक सदमे का शिकार कि ये क्या हुआ? और फिर उसके बाद काफ़ी साल लगे उसमें, बीच में जमालुद्दीन अफ़गानी साहब भी है, मोहम्मद अब्दहू, इस तरह फिर हमारे बरसग़ीर में सर सैयद ख़ान साहब और बाकी इस तरह के लोग भी उठे, जिन्होंने मतलब, यानी उस्मानी खिलाफत तो मुकम्मल जो ज़वाल पज़ीर हो गया 1900, कब हुआ था अपना आवान साहब? 24 में ग़ालिबन ना? जी, जी। हाँ, तो उससे पहले जो मुसलमानों में जदीद साइंस, जदीद उलूम और इसके हवाले से जो मुफ़क्किरीन थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। लेकिन जब ये सियासी ज़वाल मुकम्मल हुआ, तो फिर उसमें जो पहला मुफ़क्किर हमारे यहाँ पैदा होते हैं इस हवाले से, जिसको मैं अपना नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, जो इस काम इस फ़ील्ड में तहक़ीक़ करने वाले अरब दुनिया के और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ मुहक़्क़िक़ीन, अरब दुनिया में तो बहुत इस पे काम है अरबी ज़बान में, तो उनका ये ख़्याल है कि इस फ़िक्र के पहले बानी सैयद अबुल आला मौदूदी साहब है, जो हमारे जमात इस्लामी के पहले अमीर थे। हमारे यहाँ तो मौदूदी साहब बेचारे को मसलक की वो खिलाफत मलूकियत के चक्कर में उनको इस तरह रगड़ दिया गया, और फिर कुछ उनके
تفسیری تفردات یا ہاں تو فرق فقہی تفردات کی وجہ سے ان کو دوسری طرف سے ان کو، حالانکہ دنیا میں ان کے جو پہچان ہے وہ یہ نہیں ہے، نہ وہ ہوں خلافت و ملوکیت مودودی صاحب کی پہچان ہے، نہ ہی ان کے کچھ فقہی تفردات. ان کی جو پہچان ہے وہ ایک ایسے اسلامی ریاست عالم اور ایک ایسے ہاں جی مفکر کے طور پر ان کی پہچان ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ جگایا، دوبارہ ان کو پولیٹیکل طاقت کو، سیاسی قوت، عسکری قوت کو حاصل کرنے کے لیے ان کو بنیادیں فراہم کی. تو مودودی صاحب نے اس کو ایک اپنے دلائل اور براہین کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کا اثر پوری دنیا پہ کیا. تو اس حوالے سے ایک فکری مسئلہ ہے. اب فقہی میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو تصور تھا اس کا ہمارے طالب علماء تحقیق کے ابھی تک جو ہے ہو سکتا ہے اگلے لمحے یا ہوں بعد میں تحقیق سے نقطۂ نظر میں تبدیلی آ جائے. اور بہت سے محققین کا اسی طرف رجحان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسلام کی یہ تعبیر ہے یہ مسلمانوں کی پچھلی تاریخ میں موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے جن دلائل کا سہارا لیا گیا، قرآن مجید کی آیات، اصطلاحات، یہاں تک کہ سیرت کو بھی اسی انداز سے دیکھا گیا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں موجود نہیں ہے ہمارے فقہی ذخیرے میں. لیکن سید صاحب خود اور کچھ اور جو روایتی اسکالرز اس طرف آئے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو فقہی ذخیروں سے بھی ثابت کیا جائے اور کلامی نقطۂ نظر سے بھی ثابت کیا جائے. تو یہ اس کا پورا فکری وہ ہے. باقی سماجی اور نفسیاتی پھر بن گیا، ظاہر نفسیاتی لحاظ سے جی یوں جی کہہ سکتے ہیں، یعنی انتہا پسندی نہیں، اس فکر کی جو بنیاد ہے وہ یوں کہ آپ شکست خوردہ ہیں، آپ کو یہ تھا کہ ہمیں خدا نے بھیجا ہی اس میں حکومت کے لیے ہے، پیغمبروں جی کا مقصد ہی تھا کہ وہ حکومت الہیہ کو قائم کرے، اور اب وہ چیز نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو کرنا ہے. جی جی بہت شکریہ سر. اچھا آگے یہ سوال ہے، آپ کے نزدیک اسلامی حکومت کا جو ماڈل ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک، اور دوسرا آپ کے نزدیک جو اسلامی حکومت کا ماڈل ہے کوئی ذہن میں ہے کوئی ماڈل، جیسا کہ سید مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کیا آپ ان کی اسلامی ریاست کے جو تصور ہے اس سے آپ کتنا سہمت ہیں یا ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کی اسٹڈی، آپ کا مطالعہ، آپ کی ذاتی. ہاں نہیں نہیں، ہاں بالکل، میرا تو ذاتی تو نہیں کہہ سکتا ہوں. سعید صاحب جس بلند پایا علمی شخصیت ہیں اس کے مقابلے پہ ہم کوئی اس طرح نہیں، کی بات جتنی کرنا بھی میرے آپ خیال کی سے ماشاءاللہ اسٹڈی ہے جو آپ نے جو پایا وہ شیئر کریں نا ہاں ہمارے ساتھ. تو ہاں جی جی، تو میں یہ کہوں گا نا، میرے نقطۂ نظر میں تو وہ سوء ادب ہے. تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ جو اس فیلڈ پہ یا اس موضوع پر جن لوگوں کی کا کام ہے اس میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ ان کے بالکل حامی لوگوں کا ہے اور ایک طبقہ ان کے مخالف ہے. یعنی ہم جی ابھی ان کے فقہی تفردات، تفسیری جو ہمارے ہاں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی نقطۂ نظر سے ان پہ تنقیدات ہوئی وہ نہیں، ان کی جو پولیٹیکل فکر پہ جو تنقیدات ہوئی ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں فی الحال. تو اس جی کے جی اندر جو ان کے یعنی پوری دنیا میں دو ہم طبقے دیکھتے ہیں محققین کے. ایک طبقہ جو ہے وہ سعید صاحب پر تنقید کرتے ہیں اس پہلو پر کہ ان کی جی جی فکر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، الاخوان، یہ بات میں پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں جو تحریکات اس حوالے سے، بوکو حرام افریقہ میں، جی جی ہاں یہاں تک کہ امام خمینی وغیرہ نے بھی ولایت فقیہ ہوں کے تصور میں امام خمینی کا بہت یہ امام مودودی کا جو ہے بڑا ہاتھ ہے. ایک محققین کے طبقے کا یہ خیال ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے جو پہلے سوال کیا نا کہ اسلامی حکومت کا ماڈل، تو وہ جی مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے میں کیا کیا، تو اب وہ تو میرے خیال سے مطلب مودودی صاحب وغیرہ کی یا پولیٹیکل اسلام کی ہے میری کتاب میں جس موضوع پر جس پہلو سے بات ہوئی، اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں تو مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس میں بڑھاوا ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب ہمیں کسی خطۂ زمین پر اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، سیاسی پاور مل جائے، تو ہم نے اس اقتدار کو پوری دنیا میں برآمد کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. جیسے خمینی صاحب کے ہاں ہوا انقلاب ایران کے بعد، اور اب تو ذرا جوش تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا تھا بعد میں، لیکن شروع میں ان کا بڑا تھا ولولہ اور بڑا جذبہ. تو اس میں پھر آپ کیا کرتے جب اپنا اس نظریے کو یا اس انقلاب کو دوسری دنیا میں، باقی دنیا میں بھی برآمد کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تحریکیں اٹھیں گی، لوگ اٹھیں گے جو پھر اس پہلو سے جو آپ کی طاقت اور حیثیت اس کے مطابق. تو اس ماڈل سے تو شاید یہ چیز بڑے ختم نہ ہو. دوسرا صحیح آپ کے پاس جو ماڈل ہے وہ آپ کے مسلمانوں کی جو خلافت کا ماڈل تھا، لیکن وہ ماڈل جو ہے وہ
قومی ریاستوں سے پہلے کا ماڈل تھا. یعنی اب ہم جہاں رہ رہے ہیں جس عہد میں، وہ قومی ریاست، نیشن اسٹیٹ کا دور ہے. اس سے صحیح پہلے تھا ریاستوں کا دور، جس کے اندر بادشاہ جو ہے وہ توسیع پسندی کرتا ہوا چلا جاتا تھا، جہاں جہاں اس کو موقع ملتا تھا، یا جو کمزور قوم ہوتی تھی اس کو دبوچ لیا، وہاں قبضہ کر لیا. تو اس کے اندر اس حوالے سے توسیع پسندی تھی. اب جو تیسرا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان وغیرہ میں جو سسٹم ہے، یعنی اگر جی وہ جی اپنے اس نقطۂ نظر جو ابھی تک انہوں نے پیش کیا اس پہ رہے، تو اس کے ہوں اندر پھر اس پہلو سے انتہا پسندی یوں نہیں ہوگی کہ ان کا یہ کہنا ہے ہم بس اپنے ملک میں جہاں پر ہمیں موقع مل گیا ہم یہیں پر اس کو پریکٹس کریں گے، اس کو اس طرح نافذ کریں گے. تو لیکن افغان طالبان، ٹی ٹی پی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، افغان طالبان جو ہے جن کو حکومت ملی ہوئی ہے، وہ اپنا رشتہ جو ہے فقہ حنفی سے جوڑتے ہیں. تو اب جی فقہ حنفی یا فقہی ذخیروں میں اس حوالے سے جو احکامات ہے، وہ آج کے دور میں پھر ان کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں رہیں گے کہ صحیح آپ باقی ملکوں پر قبضہ ہوں کریں، ان بادشاہوں کو خطوط لکھے، وہاں پر حملے ہوں کرتے پھرے. جیسا کہ مطلب ملتا ہے پرانے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین کے ادوار میں، کہ جیسے خطوط لکھے گا اور جس طرح مطلب ہاں جی. اسلامی مملکت کو توسیع ہوئی. تو اس وقت یعنی کہ آپ کے خیال میں وہ ممکن نہیں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی حد بندیاں اسلامی ممالک کے اندر، ہاں ویزا بالکل. سسٹم، جی ہر انتہائی جگہ مشکل، بالکل. یہ انتہائی مشکل چیز ہے. اچھا، یہ جو سر جوابی بیانیہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا یہ صرف دفاعی نوعیت کا بیانیہ ہے یا اس میں اقدامی پہلو بھی موجود ہیں؟ یہ ہاں، جو اب جو آپ اس جوابی کتاب میں بیان ہے ذکر نا، کر، ہاں جی جی، اس کا یہ یعنی دو پہلوؤں سے آپ اس کا جوابی بیانیہ دے سکتے ہیں. ایک تو جو ان کی طرف سے عسکریت پسندی ہو رہی ہے، وہ مار داڑ کر رہے ہیں آپ کے ملک پہ کسی بھی جگہ. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے ہاں مثال ٹی ٹی پی کی لیتے ہیں، تو ان کی طرف سے جو آپ کے یہاں بم دھماکے ہوئے، لوگ مارے گئے، یہ سب کچھ تو وہ ان کا عسکری پہلو ہے. اس پہلو سے جو جواب دیا جائے گا وہ عسکری، یعنی فوج، ملک کے ادارے، سیکورٹی ایجنسیاں جو اس کے لیے مختص ہے، یہ ان کا کام ہوگا کہ بھئی وہ ان کو سنبھالے اس حوالے سے. تو ایک تو جوابی بیان یہ ہے، یعنی یہ ہوگا عملی، یعنی ان کا جو عملی کام ہے اس کا جواب عملی دے رہے. یہاں پر بیانیے سے مراد یہ کہ جو انہوں نے نیریٹو بنا لیا ہے، جن اچھا اچھا، دلائل براہین فکری، بنیادوں پر انہوں نے، ہاں فکری بنیاد پہ، مذہبی بنیاد پہ انہوں نے جو اپنا نظریہ تشکیل دے دیا ہے، اس کا جواب بھئی آپ کیسے دیں گے؟ تو مثال کے طور پر اگر وہی آیت پیش کرتے کہ ان الحکم الا للہ، بھئی خدا کی حکمت کا حق صرف خدا کو ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون، کہ جو بھی نہ کرے وہ خود ظالم فاسق کافر ہے. بھئی اچھا، بھئی فلاں فلاں ملک ہے، پاکستان ہے، اپنا سعودی عرب ہے، یا اور کوئی ملک، عراق ہے، آپ دیکھ لیں وہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے. آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں ہے. تو کہیں گے نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ نے یہ کہا کہ جہاں خدا کی حکومت نہ ہو اس جگہ وہ کفر کا نظام ہے. تو یہ ان کا ایک بیانیہ ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ خدا نے دین دے کے بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے. اور اس غالب، میں وہ ادیان سے مراد پولیٹیکل اسلام والے یہ لیتے ہیں کہ ٹھیک، جو نظام ہائے زندگی ہے، مذاہب پہ نہیں، نظام ہائے زندگی پہ اپنے اسلامی نظام کو غالب کرنا ہے. تو یہ جو ان کا یہ نیریٹو ہے، یا جن بنیادوں پر ان کا یہ نقطۂ نظر کھڑا ہے، اس کو جواب دینا ہے آپ نے تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، دلیل کی صورت میں، وہ آپ کے پاس جو بھی وسائل موجود ہے. تو اب اس کے اندر آپ مثال کے طور پر اگر آپ اس نقطۂ نظر کا لبرل پوائنٹ آف ویو سے تجزیہ کریں گے تو وہ بیکار اس لیے ہے کیونکہ وہ جہاں پر کھڑے وہ لبرل نہیں ہے، وہ ایک مذہبی ہے. اسی طرح اگر آپ سوشلسٹ نقطۂ نظر سے تجزیہ کریں تو ٹھیک ہے، تجزیے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے اس بندے کو جو اس سے متاثر ہو چکا ہے اس کے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہے. تو پھر وہ مذہبی بنیاد ہے تو اس کا پھر مذہبی بنیاد پہ اس کی، جیسے ہم جو دوست احباب اس چیز کو اپنے فہم سے قریب کرنے کے لیے سمجھنا چاہے تو آپ کے ہاں بہت دیر میں جا کے پیغام پاکستان کے نام سے ایک فتویٰ آیا تھا اور اس کو بہت پروجیکٹ کیا گیا ریاست کی طرف سے. تو وہ ایک لحاظ سے وہ ایک جوابی بیانیہ ان کے بقول وہ ہے. تو یہ میری کتاب یا اس حوالے سے جتنی تحقیقات ہے وہ یہ ہے. اس کے اندر یعنی ظاہر تو جو ان کا نیریٹو جن دلائل پہ ہے، آپ نے اس کا متبادل دلائل بھی دینا ہے، اور جن دلائل سے انہوں نے اپنا موقف کھڑا کیا ہے آپ نے اس کی کمزوری کو واضح کرنا ہے. بس یہ اگلا سوال کا جواب اسی میں آ گیا. وہ ویسے سوال میں دہرا دیتا ہوں، اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیجیے گا.
ہاں میری ناقص رائے میں آپ، کیا آپ کی رائے میں انتہا پسندی کا رد جو ہے وہ علمی انداز سے ممکن ہے یا ریاستی سطح پر عملی اقدامات بھی ضروری ہیں؟ تو وہ آپ نے جو ہاں پیچھے نہیں بات کی. وہ ہاں یہ بات ہو گئی، لیکن اس میں زیادہ جو اہم ہے وہ میرے خیال سے یہ علمی انداز، یعنی اگر وہاں ظاہر سی بات ہے یہ جو بچے اس طرف گئے ہوئے نا، میں تو دوستوں کو کہتا ہوں دوست ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بڑے مخلص لوگ ہیں. یعنی یہ عوان صاحب، آپ اور ہم تو ادھر اپنے گھروں میں شہروں میں بیٹھے اپنے بیٹھے ہیں. زندگی کی معاملات چلا رہے ہیں، وہ سب کچھ تیاگ کے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی وہ ایک بڑا جذبہ ہے نا، مطلب ایسے نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بے روزگاری ہے، اور بھائی وہ بے روزگاری کی وجہ سے بندہ پہاڑ پہ جا کے تھوڑا لڑتا ہے، نہ اپنی جان کو خودکش حملوں میں وہ اپنی جان دیتے ہیں نا، وہ تو روزگار تلاش کرے گا نا. تو یہ جو جذبہ ہے نا، اس کو آپ مار کے میرے خیال سے ختم نہیں کر سکتے، اس کو آپ دلیل سے ہی اس کو، یعنی اگر آپ اس کی جڑ پہ جانا ہے. لیکن چونکہ وہاں سے ہو رہی ہے دہشت گردی حملے، تو اس کا جواب بھی ظاہر سی بات ہے ریاستی سطح پہ دینا بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو بیسیکلی اس کا جواب تو علمی اور فکری ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے اگر وہ بات علمی فکری تک نہ رہے تو پھر آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا اس کا. صحیح صحیح، درست. اس آگے سوال ہے سر، یہ اسلامی انقلاب اور حکومت کے تعلق کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہر اسلامی انقلاب لازمی طور پر مذہبی انتہا پسندی سے ٹکراتا ہے؟ ہاں اگر وہ آپ کا مذہبی انقلاب جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام کی بنیاد پر ہے، تو پھر تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، اصولی طور پر نتیجہ نکلنا چاہیے. اب کہیں پر نہیں نکلا یا آئندہ جا کے کوئی اس بنیاد پہ آ جائے اور آپ کہے بھائی وہ تو نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم یہ کہیں گے پھر انہوں نے اپنے اصولوں سے انحراف کر لیا ہوگا کہیں نہ کہیں. یعنی وہ اصول، جیسے میں نے ایک چیز آپ کو بتائی نا کہ آپ کو کہیں پر موقع مل گیا انقلاب لانے کا، حکومت قائم کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں آپ پھر وہاں رکیں گے نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ لے جا سکتے اس کو لے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ بنیاد ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ چیز ہوگی. اگر یہ نہیں ہے، آپ کی مذہبی انقلاب کی بنیاد پولیٹیکل اسلام کی فکر پر نہیں ہے، افغان طالبان یا اس ٹائپ کی کسی فقہی روایتی فقہی مسلک کی اس پہ ہے، تو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن اس میں مذہبی مسلک کی شدت پسندی اور یہ چیزیں ہو سکتی ہے بالکل. یا ویسے اس کے اندر جو ہمارے یہاں فقہ میں غیر مسلموں کے حوالے سے کچھ ایسے احکامات ہیں جو آج کا ذہن بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں تو ہاں انتہا پسندی ہو، لیکن جس پہلو سے ہم بات کر رہے ہیں اس پہلو سے اس روایتی نقطۂ نظر سے آنے والا، یا جو لبرل جو ہمارے جیسے مثال پاکستان ہے، مثال یہاں پر بھی ایک لحاظ سے یعنی ریاست کا دعویٰ یہ کہ اسلامی حکومت ہے یہاں پر تمام قوانین اسلام کے مطابق ہیں، اور تو یہ ایک پولیٹیکل اسلام کی بنیاد پر بنی ہے، اور محض کسی فقیہ ایک تیسری چیز آ گئی جو ایک لبرل سیکولر نقطۂ نظر یا اس ٹائپ کے لوگوں نے مل کر ایک کام کیا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو باقی تو سارے کچھ وہی اپنا لیں گے جو جمہوری دنیا میں ہے، پارلیمنٹ بھی ہوگا، ووٹوں سے ہم آئیں گے، الیکشن بھی ہوگا، ادارے بھی اسی طرح ہوں گے، عدالتیں بھی اسی طرح، سب کچھ، لیکن ہم قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق کریں گے کیونکہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی. تو اس ریاست سے پھر شاید وہ انتہا پسندی نہیں پھیلے گی، صرف میں پولیٹیکل اسلام. اچھا پولیٹیکل اسلام کی تھوڑی سی میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں اسلام کو سیاست سے تعلق نہیں ہے کیا؟ تو یہ فرق ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اسلام میں سیاست کے حوالے سے کچھ اصولی باتیں تو وہ تو ظاہر سے موجود ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پورے دین کی تعبیر آپ سیاسی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کو بھی آپ سیاسی مفہوم میں اس کی تشریح کر دیتے ہیں، جس طرح مودودی صاحب کے ہاں مل جاتی ہے، امام خمینی کے ہاں یہ چیزیں مل جاتی ہے. اور اس کی جو بہت شدت ہے انتہا پہ، وہ علامہ پرویز کے ہاں ملتی ہے، جہاں پر حج بھی جو ہے وہ ایک عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا، کوئی عبادات اور یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں نے بنا لی. تو یہ چیز ہے. پتہ نہیں میں بہت وضاحت سے کوئی نقطۂ نہیں نظر نہیں بیان کر پا رہا صحیح، ہوں نہیں، لیکن بہرحال نہیں نہیں بہت اچھا بیان کیا سر آپ نے تو کیا بات ہے. آپ نے، میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح کا وہ نقطہ نظر ہے، جیسے وہ لیوزر الدین والا نا، تو غالبانہ ہاں تو یہ ہو اس دور کے اندر، تو جیسے کہ سرحدات ہیں ممالک کے اندر، یہ اس میں تو پھر جھگڑا اور مطلب جنگیں جدل اور اس طرح کی رکاوٹیں اور مشکلات آئیں گی. تو اگر کوئی اسلامی حکومت اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ اپنے حدود کے اندر، اپنے ملک کے اندر
अच्छे तरीके से फलाह व बहबूद के साथ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करता है, तालीम देता है, सेहत दीगर जितनी भी आसाइशात हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनकी वो पूरी करता है, तो वो ठीक है, वो जहाँ जहाँ तक ठीक है। और उसकी शक्ल ये हमारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, यानी कि ये इस्लामी कवानीन भी हैं, आइन भी इस्लामी है तकरीबन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया है, और वो इस तरह का इरादा भी नहीं है कि कोई जारी है, यानी कि आगे सरहदात जाना और आगे बढ़ना, यानी डेमोक्रेटिक एक नई जो जी आप कह लें कि निज़ाम निकला है, जहाँ एक तरफ लिबरल है, बिल्कुल सेकुलरिज्म है, निज़ाम है, कोई कम्युनिज्म निज़ाम, उसके दरमियान में एक डेमोक्रेटिक टाइप जो है ना निज़ाम, यानी कि इज्तिहाद बिल्कुल कह लें कि इज्तिहादी तौर पर ये यानी उभर कर सामने आया है। अच्छा, आगे सर ये है बिल्कुल कि क्या आप मजहबी इंतहा पसंदी को एक मखसूस मसलक, ग्रोह या फ़िक्र से वाबस्ता समझते हैं, या एक अमूमी रवैया है जो मुख्तलिफ तबकात में पाया जाता है? तो इसमें दीगर मज़ाहिब का भी मैं साथ ऐड करता हूँ, या ऐसा ना हो कि ये हो कि हम सिर्फ अपने मजहबी यानी इस्लामी मुस्लिम कम्युनिटी को ही हम मुखातब हैं। हाँ, यानी नहीं, कि अगर आप तमाम दुनिया में जो दीगर मज़ाहिब हैं। जी, जी। जी, जी, हाँ, गो अहेड। हाँ, नहीं उन मज़ाहिब के यहाँ इस तरह से नहीं है ना, वहाँ तो जैसे हम अगर सबसे बड़ा मज़हब मिसाल हम ईसाइयत को ले क्रिश लेते हैं, मसीहियत को, तो उधर इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं है कि पहले तो आपको पहले खुदा तो ने था ना हुक्म। सर वो पापायत वगैरह, या उनके एक्सक्यूज मी इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, हाँ। तो हाँ, जी, जी, पहले जी, तो उनके बिल्कुल करें था आप। हुँ। हाँ, वो ऐसे पापायत। ही था जैसे आपके यहाँ पहले बादशाहतों का निज़ाम था या इस तरह से खिलाफत का एक निज़ाम था ना, लेकिन उसके अंदर भी वो पापा पापा या जो उनका क्या कहना चाहिए पोप पाप या पॉप। उनका जो मज़हबी लीडर है ना, वो तो मज़हबी लीडर ही होता था ना, असल तो हुकूमत बादशाह करता था। वो मतलब चूँकि ईसाई दुनिया थी या वहाँ पर इस तरह तो अक़दार उस मुआशरे के हिसाब से कुछ चीज़ें थी, लेकिन उनका ये नहीं था कि आप मसीहियत की बुनियाद पर खुदा ने आपको हुक्म दिया है, ये यीशु मसीह की तरफ से आपको कोई आर्डर है कि आप पूरी दुनिया को मगलूब करते हुए मसीहियत को ना अब जैसे ताज बरतानिया है मिसाल, ब्रिटिश एम्पायर क्या वो मसीही तालीमात को उन्होंने बुनियाद बना लिया था? या जो डच एम्पायर है या और जो उस वक़्त के एम्पायर्स थे, जिनके पीछे मसीही यानी जहाँ पर रहने वाले मसीही थे, जो हुकूमत करने वाले मसीही थे, उनका मेरा ख़्याल तालिब इल्म के तौर पर है, ये गलत भी हो सकता है। उसमें ऐसा तसव्वुर नहीं था ना कि भई बाइबल में ये हुक्म दिया गया है कि तुमने इस तरह से करना है। अब जैसे इज़राइल भी है, जैसे लोग कहते हैं ग्रेटर इज़राइल, तो अगर यहूदियत ने भी देखा है तो उसमें भी ऐसा नहीं है ना। मतलब ठीक है हम मुंतखब कौम है, फलाना है, लेकिन क्या आप नहीं, नहीं, मुंतखब कौम इसलिए कि आप हाँ, तो लेकिन ये मुसलमानों में भी मैंने आपसे यहाँ कहा कि पिछली यहाँ सदी में थोड़े ये से चीज़ पैदा हुई ना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये यहाँ जो है ना, जितने उनके बयानात आ रहे हैं, जो मेरे नाकस राय में, जो मेरे इल्म में आए हैं, या आम तौर पर, वो या तो फिर वो सियासी उनका एक नारा है, आप कह लें वो लोगों को प्रोवोक करते हैं, या उनको मतलब एक चीज़ वो भी मजहबी रंग देते हैं, उसको ज़ायनिस्ट कहते हैं। उनके बेशुमार ऐसे बड़े मोतबर और सरकर्दा लीडरान के बाज़, सारे नहीं, वो इस किस्म के बयान देते हैं कि जिससे वो साफ उनकी वो ज़ाहिर होती है कि हमें हमारा मसीह आने वाला है, और वो उस मसीह से पहले हम ये जो है ना सारा निज़ाम हमारे ही डोमिनेट करें, और हम ही जिस तरह के अभी ईरान पर भी वो हमला आवर है, ये इसराइल के बारे में ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह के बयानात मौजूद हैं उनके ऑन रिकॉर्ड। नहीं, उसमें तो देखे ना ये तो मसला वही है ना कि वो तो ये कह रहे मसीहा आएगा तो वो करेगा ना। वो तो ये नहीं कह रहे कि उस हमें उससे खुदा ने बोले कि तुम करो। नहीं, उससे पहले वो ये सारी सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं, यानी दुनिया के अंदर अपनी जैसे कि डोमिनेट करना चाहते हैं असलहे के ज़ोर पर, हर तरह से वो, यानी कि वो जो मर्ज़ी करें, वो असलहा बनाएँ, वो एटम बम बनाएँ, वो जिस तरह का मर्ज़ी खतरनाक से खतरनाक असलहे तैयार करें चीज़ें, उनको इजाज़त है। लेकिन वो दीगर किसी कौम को या ख़ुसूसन मुसलमानों को वो नहीं करने दे रहे। तो ऐसी नहीं, सूरत आप हाल उन्होंने में बना लिया ना, जी पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया ना, आपने बना पाकिस्तान ने लिया है। बनाया, लेकिन दूसरा साथ ईरान के साथ अभी जो अभी चढ़ाई की हुई है, वो तो इसी इसी तरह है नहीं ना। तो उस नहीं, नहीं वो तो देखा ना दुनिया को ये बात समझ में आई ना कि ये एटम बम तो इतना खतरनाक है कि ये इंसानियत की हम्म, तबाही है, तो उन्होंने कहा जिन्होंने बना लिया तो बना लिया, अब बाकी अब नहीं बनना चाहिए। यानी वो ईरान नहीं, मेरे ख्याल से कोई और भी मुल्क बनाएगा तो उसका ये, लेकिन खैर ये दूसरी बात है। हम्म, उसमें हम्म, देखना ये जिसको हम लोग सेहूनी कहते हैं ना, उनके बारे में, उनके यहाँ भी है ना कि चलो उनके कुछ मुक़द्दस मकामात हैं, यानी हम यरूशलेम और इस तरफ पट्टी, तो उधर के बारे में उनका एक तसव्वुर मज़हबी है कि अर्ज़ मौऊद है, हमें यहाँ पर
ہماری مقدس مقامات ہے، ہمیں یہاں پر حق ہے، ہمارے آباء و اجداد یہاں پر تھے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسیحا کے آنے سے پہلے پوری دنیا پہ آپ نے بھائی تو پھر مسیحا کیا کرنے آئے گا؟ یعنی آپ کے یہاں جو مہدی اور عیسیٰ نے آنا ہے اور ان کے ہاں جو مسیحا نے آنا ہے، انہوں نے آ کے کرنا ہے نا پوری دنیا پہ غلبہ، مذہب کا، دین کا، اسلام کا یا یہودیت کا یا جس مذہب کا بھی ہو۔ اب دیکھا نا اس کی ایک اچھی مثال ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں موجود ہے، یعنی اہل تشیع کے یہاں جو روایتی حقیقی روایتی جو تشیع ہے اس کے اندر یہی تھا کہ حکومت خدا کے نام پر حکومت کرنے کا حق صرف معصوم کو ہے اور منصوص کو ہے، جس کو خدا متعین کر دے اور وہ معصوم بھی ہو۔ جھگڑا ہی یہی تھا نا خلافت کا، بھئی امت کا کام نہیں ہے یہ، امت اس کا انتخاب نہ کرے۔ اس بنیاد پہ کبھی شیعوں نے پھر اس طرح کی تحریکیں چلا کے حکومتیں حاصل کرنے کی بات نہیں کی، یعنی امام حسین علیہ السلام ان کی بھی خروج یا ان کا جو قیام تھا اس پہ بھی کئی تعبیرات موجود ہیں نا، اس میں سے ایک یہ ہے، لیکن چلو وہ اگر ہے بھی تو امام کی حیثیت سے، شیعہ نقطۂ نظر سے، سنی نقطۂ نظر سے نہیں۔ لیکن ہوا کیا پھر جب یہ ولایت فقیہ، اچھا ولایت فقیہ کا ایک تصور ان کے ہاں جو اصولی شیعوں کے ہاں بہت عرصہ پہلے سے موجود ہے کہ بھئی اب امام نہیں ہے تو ہونے کی کرے، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنے میں سے سب سے زیادہ علم والے اس سے رجوع کریں، دینی معاملات وہ آپ کو بتائیں گے، بس فقہی اجتہاد کر کے یہ تھا۔ لیکن پھر جب پولیٹیکل اسلام کا دور آیا اور پھر یہ سارا کچھ ہوا، پھر ادھر ایک ان کو موقع مل گیا، تو آج بھی دیکھیں نا وہ جو نجف کا اسکول ہے وہ اس کو نہیں مانتا ہے نا، جو شیعوں میں بہت بڑا طبقہ ہے وہ اس سسٹم کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امام نے آ کے کر رہا ہے۔ اچھا اب اس کی توجیہ جو ایران والے کیا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے زمین سازی کر رہے ہیں، تو یہ بات ادھر سے تو آتی ہے، ادھر یہودیوں سے میں نے نہیں سنی بات۔ آپ نے اگر اس طرح نہیں سنا یا ہے نہیں، تو مجھے نہیں ہاں پتا۔ ادھر سے بھی زمین سازی ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ایک اور نہیں سوال زمین ہے کہ سازی کس کے لیے ہو رہی ہے وہاں سے؟ مسیحا کے آنے کے لیے؟ ہوں نہیں پوری تو پھر ڈومینیٹ ہی مسیحا نے کرنا آگے کیا چاہتے کرنا ہے؟ نہیں نہیں، نہیں تو بھائی وہ زمین نا، زمین ہم زمین ہموار ہو نا، زرخیز ہو وہاں پھر جو نہیں تو آگے۔ یہ تو ہاں تو بس پھر دیکھا امام مہدی نے کہاں پر آنا ہے، ایران میں آنا ہے یا مدینہ میں آنا ہے؟ نہیں وہ مدینہ شریف لائیں گے نا۔ ہاں اچھا تو پھر آگے وہاں چلتے ہیں زمین جی۔ سازی کرے نا، اب ایران میں ہاں، تو نہ کرے نا پھر۔ تو پوری دنیا میں ہوگا نا جی، پوری دنیا۔ ہاں تو پھر پوری دنیا میں زمین سازی کرے نا، اب ایک ملک پہ آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو نا نہیں اس یہ میں بھی سر تضادات ہے شاید۔ اس میں دو نقطہ نظر آ جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر ایسے یہ ہے کہ ابلاغ کریں، تبلیغ کریں نا، کہ پرامن طریقے سے، یعنی کوئی حکومت دینے کا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ حق صرف معصوم کو ہے، دوسرا جو غیر معصوم شخص ہے وہ عادل ہو ہی نہیں سکتا، وہ عدل کر ہی نہیں سکتا۔ ایک معصوم ہے وہ جو عدل کر سکتا ہے، جیسے انبیاء یا اس کے بعد جو اہل تشیع کے نزدیک کہ امام نہیں ہے۔ عدل نہیں، وہ عدل الگ چیز ہے، عادل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی جو ان نہیں کے ہاں بھی جب وہ جیسے مجتہد ہے اس کا عادل ہونا ضروری ہے، تو عادل ہونا تو الگ چیز ہے مطلب، لیکن وہ معصوم نہیں ہوگا، اس سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، غلطیاں سرزد ہو سکتے ہیں، امام سے نہ گناہ سرزد ہوگا نہ غلطی سرزد ہوگی، یہ فرق ہے۔ دوسرا کیونکہ وہ خدا کی حفاظت میں موجود ہے، تو جی وہ جی فقیہ کے لیے تو عادل ہو، لیکن عادل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے حکومت کے لیے متعین ہو گیا، اس کی توجیہ وہ یہ دیتے ہیں کہ نسب من الامام ہے، یعنی جو فقیہ ہے وہ امام کی طرف سے منسوب ہو، امام رسول خدا کی طرف سے، ائمہ رسول کی طرف سے، اور امام جو ہے وہ فقیہ جو ہے وہ ائمہ کی طرف سے، یہ اس طرح سے جوڑ بناتے ہیں۔ ہوں۔ جی جی خیر چلیں، وہ اس پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن چلیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا جی جی آپ مذہبی یہ میرا خیال ہو گیا سوال۔ ایک آپ نے نا کوئی عقل کا اور فلسفے کا اور اس طرح کا بھی کتاب میں، ایک مجھے یاد نہیں رہا وہ کیا، عقل منطق فلسفہ، یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہے، اور کتنا ضروری ہے یہ عقلیت، عقل؟ ہاں نہیں نہیں، وہ اصل میں یہ کتاب کے یہ بالکل مقدمے میں میں نے جہاں پر گفتگو شروع کی تھا تو وہاں پر میں نے یہ لکھا تھا کہ انسان کی تاریخ جو ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، اس نے اپنے کچھ بنیادی وجودی بڑے سوالات، جس کو ہم کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں انسان کے بڑے سوالات، وہ یہودی، عیسائی، مسلمان، چائنیز، انڈین کے نہیں، جو انسان ہوگا سوچنے والا، اس کے کچھ سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب کس طرح دیا گیا؟ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ ایک تو خالص عقل کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا، جس کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں فلسفے میں، کہ صرف جی جی عقل ہے آپ کے پاس، عقل کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے جس کے ساتھ، اس کے جیسے ہمارے افلاطون، ارسطو، یہ پوری فلسفے کی ہسٹری اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا جی جو طریقہ انسان کو نے اس پہ اپنایا، انہوں نے کہا کہ تجربہ اور مشاہدہ، جو چیز آپ کے مشاہدے اور تجربے میں آئے گی وہی سچ ہے، حق ہے، جو نہیں آتے اس کو باطل ہے، اس کو وجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں تک کہ میرے خیال سے
علامہ نیاز فتح نے لکھا تھا کہ یہ جو دور ہے یہ یؤمنون بالغیب و یؤمنون بالتجربۃ والشہود کا دور ہے، سائنسی دور، یعنی اب آپ کس نے نے کہا تھا؟ تجربہ اور مشاہ علامہ نیاز فتح پوری نے، اور اس کا جواب ہوں مولانا مودودی صاحب کی کتاب تنقیحات کے اندر موجود ہے، ہوں عقلیت کا پائے چوبی میرے خیال سے اس کو عنوان ہے، تو اس میں دیکھنا ہوں یہ بہت واضح، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اب ہوں دور کیا ہے، یؤمنون بالتجربۃ والشہود کا دور ہے، تو یہ ہوں سائنس، یعنی جس کو ہم طبیعتی سائنس کہتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی چیز کو پرکھنے کا یا اس کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو مشاہدہ اور تجربے میں چیز آئے، تو ایک یہ چیز انسانوں نے اپنائی جس سے سائنس اور اس کی ساری چیزیں وجود میں آئی۔ اچھا، اب ہمیں اگر آپ مزید، صرف سائنسی میتھڈ، جی جی، جی میں نے کہا میں نے کہا اگر مزید آپ سائنس صرف ترقی، بہت سے فیکٹس اور ہاں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہاں، یہاں لیکن تھوڑا اس سا میں یہ ہے نا چلیں، کہ اگر اگر میں آپ نے انٹرپٹ کیا ہے تو اب میں سوال ہی لے لیں کہ سائنس نے تو بہت سے ایسے مشاہدات کیے، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر سوال ہے تو اس کو بھی ساتھ سمیٹتے چلیں کہ یہ سائنس نے جو فیکٹس ہے تو وہ بہت ساری چیزیں وہ مذاہب کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ متھ بنی ہوئی ہے، تو سائنس جو ہے نا اس کے برعکس چیزیں پیش کر رہا ہے جو فیکٹس پر، مشاہدات پر مبنی ہے۔ آپ نے جو کیا اس میں فرماتے ہیں کچھ؟ ہاں نہیں، یہی میں اس کو اگلی بات یہی کر رہا تھا کہ اب اگر آپ سائنس کا جو میتھڈ ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ ہی کسی بات کو، کسی چیز کو پرکھنے کا واحد معیار ہے، اس کو آپ ہوں اپلائی کریں گے مذہب پہ، جمالیات پہ، نفسیات کی بہت سی چیزوں پہ، تو پھر ناکامی ہوگی آپ کو بھی، یہ بھئی مطلب وہ نہیں ہے نا، وہ اس میتھڈ میں چیزیں نہیں آتی۔ تو ہوا یہ کہ جب سائنس، اچھا سائنس کے اندر پھر ایک چیز آتی ہے جس کو ہم سائنسیت کہتے ہیں، یعنی سائنس کو ہی آپ نے ہر چیز کا پیمانہ بنا دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سائنس کو مذہب بنا دیا۔ جی تو جی دوسرا جو انسان میں نے جو بات اس تناظر میں کی تھی وہ یہ تھی کہ دوسرا جو انسان کے پاس ذریعہ علم ہے جس سے وہ چیزوں کے صحیح غلط ہونے کا، درست نادرست ہونے کا، یعنی مذہبی معنوں میں فائدہ نقصان اور یہ چیزیں نہیں جو طبی اور اس ہوں معاملے میں حکیموں کا یا ایک تجربوں ہوں سے انسان نہیں، جو انسان کے بنیادی سوال، یعنی مثال کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، موجود ہمیشہ سے ہے یا اس کو کسی دور میں اس کو وجود میں لایا ہوں گیا، اگر لایا گیا تو کب لایا گیا، کیا کوئی لانے والا ہے، اگر ہے تو وہ کون ہے، ایک ہے یا ایک سے، یہ بہت سے سب، میں کون ہوں، صرف ایک جانوروں کی طرح ایک ارتقاء یافتہ مخلوق ہوں یا میرے اندر، یہ جو سوالات ہیں، میں دو چار بول رہا ہوں، یہ کئی سوالات۔ تو صحیح دوسرا صحیح، جو انسان کے پاس راستہ تھا وہ تھا سائنس، یعنی مشاہدہ اور تجربہ۔ تیسرا تھا جس کو ہم کہتے ہیں الہام یا وحی، تو اس کے اندر ہوں ہم نے صرف یہ بتایا کہ یہ ایک اور ہے، یعنی اب جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، بائبل شریف کو اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ویدوں کو بھی اٹھاتے ہیں، تو یہ الہامات ہیں، یہ وحی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے وحی، الہام، وجدان اور کشف، اسی کی ایک اور شکل کشف ہے، یعنی یہ وہ کیا ہے، نہ یہ آپ کے عقل سے یہ علم آ رہے، نہ یہ آپ کے مشاہدے اور تجربے سے، یہ سچائی کا یا حقیقت کا آپ پر یک بیک انکشاف ہے، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، اب ظاہر آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ نہیں کہیں گے کہ ختم نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ ہے، لیکن کشف اور الہام کا سلسلہ جمہور مسلمانوں کے ہاں آج بھی جاری ہے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، اس میں نے اس پہ کوئی لمبی بحث نہیں کی ہے۔ اچھا وہ اچھا، میرے کسی دوست نے اس پہ، شاید کسی جاننے والے نے ہماری کتاب کا تبصرہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو اوپر وہ بنایا کہ آپ نے کشف نوٹ، اور الہام وہی کو ایک کر دیا ہے فلانا، تو وہ اس مفہوم میں نہیں تھا کہ ایک ہے الگ ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے یہاں پر، عقل، مشاہدہ اور تجربہ، اور اس دونوں سے ہٹ کر ایک اور، یعنی اگر جیسے میں خالص فلسفے سے متاثر کسی شخص کو وحی اور الہام سے متعلق کچھ سمجھاؤں گا تو میں اس کو انٹویشن کے ذریعے اس کے قریب کروں گا۔ آپ وجدان کو مانتے ہیں، بھئی وجدان کیا ہے، اس کے ہم فلسفیوں میں بڑی بحث ہے کہ وجدان فی نفسی ہے کیا، جس کو ہم انٹویشن یا وجدان کہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھانے کے لیے کہیں گے بھئی آپ ایک اور چیز کو عقل اور مشاہدہ تجربے کے علاوہ بھی مان رہے ہیں نا، وجدان ہے او کی او سانو سمجھاؤ، تو اس تو سے سانو قریب ہو جائے گا اس کو سمجھنے میں۔ ہمیں بھی تھوڑا جی وجدان کے بارے میں بتا دیں۔ نہیں یہی ہے نا، وجدان کے اندر فلسفیوں کا اختلاف ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں، جو لوگ کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی بہت بڑے مسئلے سے مراد یہ نہیں کہ میں اپنے کوئی روٹی کا مسئلہ یا پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے، یعنی یہاں پر مسئلے سے مراد جو انسان کے بڑے بنیادی مسئلے یا بڑے بن، سوال ہیں جو ہر انسان کے، اب وہ کہتے ہیں اس کا جواب ایک تو آپ بڑے سوچ و بچار منطقی قضیوں کو ملا کے ایک استنباط کے ذریعے آپ نتیجہ نکالتے ہیں، وہ اس میں آپ بڑی ذہنی رہا، یہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے، فلسفی جو ہے نا یہ
औलिया अल्लाह टाइप के लोग होते हैं आमतौर पर। ये दुनिया की ऐश और इशरत और इन चीज़ों को त्याग देना इनको पड़ता है। ये हम्म, बहुत सख्त सरगर्मी है, अक़ली सरगर्मी। तो अक- उसके बाद आप नतीजे पे पहुँचते हैं, आप कहते हैं भई ये है। वुजदान वो क्या है? वुजदान ये है कि वो शख्स ये कहता है भई इस बस ये मसले का हल मुझे यूँ मिल गया है। ये कोई ठीक। अक़ली से नहीं है, लेकिन बरगसान वग़ैरह या जो इस तरह वो कहते हैं वुजदान जो है वो अक़ल की ही बड़ी हुई शक्ल है। क्योंकि वो लोग अक़ल के अलावा किसी और सोर्स को मानने के लिए तैयार नहीं थे ना, तो उसकी उन्होंने फिर तौजीहात यूँ दी। लेकिन आपके यहाँ मुस्लिम फ़लसफ़े में या मसीही फ़लसफ़े में या इनमें भी विजदान से मुराद यानी या सूफिया के यहाँ जिसको हम जी कहते हैं जी। कि कश्फ, इल्हाम या हकीकत का एक बैक आप पर इंकिशाफ होना। हम्म। वो आपकी ये अक़ली सरगर्मी का नतीजा नहीं होगा। हम्म। तो बाज़ जो इसी में थोड़ा सा ऐड करते हैं कि ये बाज़ अभी जो साइंस है यहाँ, आपने तो कभी शायद इंटरव्यू किया हो या इस बारे में, वो साइंसदान या इस वक्त की जो मौजूदा साइंसदान और डॉक्टर्स हैं, जो न्यूरो सर्जन हैं, जो नफ्सियात के खसूसन माहिर हैं, वो तो कहते हैं ये सारा इंसान की अकल का और जहन का ही ये कशफ और चीज़ें जो आती हैं इंसान की, जब वो इतने मुराकबे में जाता है तो अंदर इंसान का जो माइंड है उसके न्यूट्रॉन और इतने हाई हो जाते हैं, या उनके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है, वो कुछ चीज़ें उनको नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो वो इस तरह की उनकी एक थ्योरी है। वो फिर किसी वक्त हुँ, उस पे जो डॉक्टर बिल्कुल, साहब से बात की ऐसे थी, ही वो कहते हैं वो इतना मुराकबा ऐसे या ही इतना वो ज़हन का इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ें फिर वो उस दर्जे पे एक आम शख्स को, यानी कोई कोई ज़रूरी नहीं मज़हब से उसका ताल्लुक हो, हुँ, वो गैर मज़हब हाँ, हाँ, शख्स ऐसे को भी ही वो है। चीज़ें वो आना बिल्कुल, शुरू हो जाती हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ये लेकिन आगे है उसके कि मज़हबी लोग इसको इस तरह नहीं जी, मानेंगे। जी। जी, 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 वो नहीं मानते। जी, वो जी। तो वो जैसे आपने बयान किया ना, वो वही का यानी वो तो इलाही पैगाम है ना, अल्लाह ताला की जानिब से, मिन जानिब अल्लाह है। वो यही और ये समझ अभी आगे। तहकीकात चल रही है मतलब ये अभी कोई मुसल्लमा या साइंसी फैक्ट के तौर पर ये चीज़ें नहीं है। मेरे ख़्याल से अभी तहकीकात में बहुत सी बातें ये कही जाती है कि इस तरह है, यूँ भी है। और साइंस का सबसे बड़ा जो उसूल है और जो उसकी सबसे साइंस है क्या? तो उसका एक लफ्ज़ में जवाब है जो गलत साबित हो सके, जिसमें गलती का इम्कान हो। इसीलिए आज से 10 साल पहले साइंसदान कुछ कह रहे थे, आज बिल्कुल उसका तो ठीक है ना, भई उसका मैदान ही इसी तरह है, वो कोई नहीं। हुँ, तो ये सही। तहकीकात का मैदान है, इंशाअल्लाह कोई न कोई जो भी नतीजा निकले। ख़ैर जी हाँ सर। जी, ये किताब का जो हदफ है, जो आपने माशाल्लाह लिखी बुक, इसका ये इल्मी हलकों के लिए है या आम आवाम के लिए, या पॉलिसी साज़ अदारों के लिए ये सामने रख कर आपने लिखी थी? आपके ज़हन में क्या था? ये 3 वो असल में ज़्यादातर तो मेरा ज़हन जब काम कर रहा था उसमें ये 2 ज़्यादा थे, पॉलिसी साज़ इदारे भी और जो इसके यानी मुहक्किकीन या स्कॉलर्स जो काम करते हैं। लेकिन तीसरा तबका, वो तबका ख़ास तौर पर जो उस फ़िक्र से मुतासिर अब वो आम आदमी भी हो सकता है, आपकी तरह का पढ़ा-लिखा हुँ, आदमी भी हो सकता है। नहीं है, नहीं है, तो ज़्यादा सब पढ़े यानी नहीं। हाँ, ने एंज ना करो जी। तो ये तो ये 3 यानी तीनों यानी एक बिल्कुल एक जो जिसको हमें किधर मबाहिस आपने पढ़ा लिखा बना दिया है। जी, जी, जी। वो आप लोग आपको जानते हैं। तो जो बिल्कुल भी इन इस्तिलाहात, इन चीज़ों से वाक़िफ़ नहीं है, उसके लिए बहुत इसके मबाहिस बेकार हैं। लेकिन जो इस जी, तरह जी। के फ़िक्र से मौदूदी साहब को, इमाम ख़ोमेनी को, ख़ामनाई को, सैयद कुतुब को, इनको जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए ये किताब बिल्कुल उनका वो है और दूसरी चलें ये है वो कि हमारी वो साझेदारों को तो कोई है ही नहीं। वैसे जो आपने बता ही दिया कि किन हलकों के आगे, फिर सवाल इससे मिलता-जुलता है कि ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र को इसमें उनकी फ़िक्र को जो जोड़ रहे हैं, या उनकी तरफ है, इस्लाह है, या अमूमी है? हाँ, नहीं अब क्या जैसे हम आपके पेश-ए-नज़र किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र की इस्लाह या अमूमी इस्लामी फ़िक्र की इंतहा पसंदी से पाक करने का नज़रिया था, फ़िक्र थी, आपके ज़हन में? हाँ, नहीं वो हाँ, मेरे ज़हन में तो सिर्फ़ यही था कि इस्लाम की एक खालिस सियासी जो ताबीर। इंटरप्रिटेशन या उसकी एक तशरीह या एक तफ़सीर या एक ताबीर पेश की गई है, उस हुँ, ताबीर का नतीजा जो निकला है, तो हमने ये कि भई ये तो नतीजा है, ताबीर ये है, उस ताबीर की बुनियादें ये हैं। अच्छा वो इस वक़्त दुनिया में शिया सुन्नियों में हम जब देखते हैं, तो सुन्नियों में जो कट्टर जो हमारे जो आम जो देवबंदी, बरेलवी या अहले हदीस है मतलब जिनको हम जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, चिल्ले पे जाते हैं, साल भर पैसा जमा करके कुर्बानी के जानवर लेकर आते हैं, हज पे जाने की कोशिश करते हैं, औराद वज़ाइफ, दुआएँ, जो आम जो एक मुसलमान जिसको हम कहते हैं ना,
میں کس طرح سے اس کو بیان کروں گا کہ یعنی جن کو اس دنیا میں انقلاب لانا ہے، خلافتوں کو یوں کرنا ہے، پلٹ دے، وہ نہیں، وہ بس اللہ رسول جو ان کو ایک دائرہ ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے یہاں عام مذہب کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو تو یہ وہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے سنیوں میں جو جماعت اسلامی سے، سید ابو العالی مودودی سے، سید قطب سے جو متاثر ہو گئے، یا شیعوں کے ہاں جو لوگ امام خمینی اور اس فکر سے متاثر ہے، تو یہ بس یہ دو طبقے اس میں آتے ہیں، باقی میرے خیال سے نہیں۔ صحیح صحیح۔ اور اس میں کوئی اصلاح یا وہ میرا پیجنڈا نہیں تھا کہ کوئی اصلاح کرتا پھروں گا، یا وہ مطلب ظاہر ہے ہم کوئی مصلحین میں سے تو ہے ہی نہیں بھائی، طالب علم کی تو تحقیق کہ بھائی یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے، ایک خون خرابے کی صورت ٹھیک ہے، میں جنگ۔ وہ جو اگلا سوال ہے اس کا پہلے ہی آپ نے اس میں جواب دے دیا، اس کی تمام نہیں، اب چیزیں آ جیسے گئیں۔ آپ کے یہاں آپ کو تو اچھی سے یاد ہوگا، مطلب ہمارے سب کی ابھی کی زندگی ہے نا، 2013 2016 تک آپ کی میڈیا پہ کنفیوژن تھی کہ ٹی ٹی پی یہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، افغانستان راک کے ایجنٹس ہے، یہ پتہ نہیں اسرائیل ان کو پال رہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے، کچھ واضح ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں خود بھی اسی دور میں بہت الجھن میں تھا، اور اس سے پہلے چونکہ میں خود پولیٹیکل اسلام سے بہت متاثر رہا، اور اس سب کو مطلب بہت زیادہ جذباتی، اور ایک وہ تھا کہ بھئی اسلام کو اسی طرح غالب آنا ہے اور انقلاب لانا ہے، تو وہ ہمارا اپنے ایک مائنڈ پہلے تھا، پھر یہ سب نتائج ہوئے تو پھر اس پہ نظر ثانی کے طور پر یہ سب تحقیق کیے، تو یہ بس۔ جی جی۔ تو آپ کی رائے میں موجودہ مسلم دنیا میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف سب سے مؤثر اور پائیدار حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ ہاں اب چلے، ہمارا وقت بھی نہیں وہ جو، جتنا اپنے ہاں وقت۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں جس پہلو سے میں نے کتاب میں کام کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو اس پہلو سے تو مؤثر حکمت عملی یا اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو علمی فکری بنیادوں پر جائزہ لیں، جن دلائل پر وہ نقطہ نظر قائم ہے ان دلائل کا آپ جواب دیں۔ اچھا، اب وہ جواب جیسے میرے اس کتاب میں نے بار بار اصرار کیا، تو اس پہ بھی کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ پیغمبر سے لے کر آج تک کے مفسرین کو دیکھنا ہے، تو طریقہ پھر میرے خیال سے علمی یہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آیت اٹھائی کہ اس آیت سے ہمارے ہاں پولیٹیکل اسلام والے یہ دلیل لیتے، اچھا بھائی یہ آیت پولیٹیکل اسلام کے مفکرین پہ تو نہیں اتری نا، اس کی 14 سال کی تاریخ ہے، آپ اس 14 سال کی تاریخ میں کھنگال لے، اور آج کل تو ایک بٹن پہ کے فاصلے پہ چیزیں آپ کو مل جاتی، کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ جی جی۔ مثال یہ آیت اظہار دین ہے، لیظہر علی الدین، اب وہ ہمارے ہاں چونکہ سید ابو العالی مودودی صاحب کی تفسیر میں اس کی ایک ہی تفسیر دی گئی ہے، اور اسی کو چونکہ اردو خواں طبقے میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ مقبول تفسیر وہی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس تفسیر اس آیت میں ہمارے ہاں کیا 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 مفسرین نے آرا پیش کی۔ اب میرا جیسا ایک بندہ جس کو کی رسائی صرف اسی تفسیر تک ہے، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا اچھا یہ اللہ میاں نے یہی حکم دیا ہے، لیکن ایک آپ کی طرح ہے جس کی نظر میں تفسیر طبری بھی ہے، فرازی بھی ہے، کشاف بھی ہے، جامع البیان بھی ہے، میزان المیزان بھی ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ بھائی 8 سے 10 اس کی تشریحات ہے، 8 سے 10 طریقے سے اس کو سمجھائی ہے، 8 سے 10 اس کی آرا موجود ہے، تو ایک ایسا مسلمان جو اس تمام پوری تاریخ کے علمی روایت کو قدر کرتا ہو، اس کو مانتا ہو، تو اس کو یہ کہہ کر پیش کیا جائے گا جیسے میں نے 3 4 آیتوں میں یہ کیے، تو میرے خیال سے یہ مؤثر ہے جواب نہیں، کا، وہ یعنی جو طالب علم کی آپ طرف نے مجھے سمجھ صحیح میں آئے گا۔ کہا، جو میں سمجھا ہوں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے، کہ اگر وہ بہتر ہوتا کہ وہ اپنے سلف سے بھی ساتھ ساتھ حوالہ جات دیتے کہ جی پہلے اس فقیہ کا یا مفسر کا یہ نقطہ نظر ہے اسلامی ریاست لیظہر علی الدین کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو لیکن ابھی بھی دیکھتے ہیں موجودہ ہاں حالات میں لیکن دیکھیں، ہاں ان کے سعید ہم صاحب اثر نے بھی دیکھے نا، بڑے بڑے علماء جو تھے ان کے ہم اثر، انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے تبلیغ کو ابلاغ کو ہی مطلب اپنی مشعل راہ بنایا۔ نہیں جی سعید صاحب کی تفسیر میں جو فقہی آیات سے متعلق ہے، پردے سے نکات، اس میں سعید صاحب نے کیے ہے، ہاں جی فقہا کی آراء بھی دی، لیکن جن چند آیات سے ان کا جو پولیٹیکل اسلام کی جو تعبیر نکلتی ہے نا، اس میں سعید صاحب نے یہ نہیں کیا، ہم یہ نتیجہ نہیں کہیں گے،
اگر یہ کرتا تو بہتر تھا۔ اب جیسے بہتر تھا، آپ عبد الماجد، ہاں یعنی آپ نہیں اس میں آپ تنقید کریں نا، مثال آپ نے کہا بھائی اس آیت کو 6 اس کے بارے میں آج تک مفسرین کی آراء موجود ہیں، میرے صحیح ہے، نزدیک 6 کے 6 رائے غلط ہے، بالکل آپ کو حق حاصل ہے۔ ہاں، اچھا بھائی پورا آپ حق کیوں غلط ہے؟ آپ نے بتایا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے 6 کی 6 آراء غلط ہیں۔ اچھا ہن کی کریں؟ تو اس نے کہا اے 7ویں رائے میں دے رہا ہوں، تو بس آپ کی رائے پھر 7ویں ہو جائے گی، تو آپ کے بعد آنے والا کہے گا پہلے 7 رائے موجود ہے، اس میں سے 7 کے 7 غلط ہے، میں 8ویں دے رہا ہوں۔ تو میں صرف اس پہلو سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کیا جائے تو نتیجہ یوں اچھا نکلے گا نا کہ آپ کے پاس ایک پورا ذخیرہ امت کے اندر علمی روایت کا موجود ہے نا، تو آپ ہم اس پورے کو دریا برد تو نہیں کر سکتے نا، جو علامہ پرویز بیش صاحب یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ سب عجمی سازش کا نتیجہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاید یہ ہو مؤثر، باقی اچھا وہ مؤثر ہونا کہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس پہ کچھ دوستوں نے تنقید تبصرے وغیرہ کیے، وہ ہمارے جاننے والے بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی تم نے تو ہمارے ریڑھ کی ہڈی پہ حملہ کی ہے۔ وہ پولیٹیکل اسلام کے بہت پرجوش مولف تھے، انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے کہا۔ خیر، اچھا اچھا، اب تک کتنے جو آپ کے اساتذہ کرام اور یعنی دانشور آپ کے جو حلقہ احباب میں جن سے آپ میں تو یہی کہ پھر آپ اتنی عاجزی دکھاتے ہیں، تو آپ کے اساتذہ ہیں جی، وہ انہوں نے کتنے لوگوں نے آپ کی اس کتاب کے اوپر کمنٹس کیے ہیں یا رائے کا اظہار کیا ہے؟ اس کو بھی شاید آپ نے ان کو بھی جگہ دی ہے نا کتاب میں کچھ نہیں نہیں اندازاً؟ ہاں نہیں وہ تو میں نے کتاب یعنی میرے اساتذہ ہیں ان میں سے تو نہیں، بس یعنی قومی جو آپ کے ہاں مفکر، اخبارات میں اس پہ خورشید ندیم صاحب نے اس پہ تبصرہ لکھا تھا، اور حیدر سید صاحب جو ملتان میں ہوتے مشرق اخبار میں، اور باقی ہم سب پہ اور سوشل اس پہ کچھ ویب سائٹس وغیرہ پہ اس پہ تبصرے اس طرح سے ہوئے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، جی جی جی، بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کو ہم نے چلیں کافی آپ تھکایا، آپ کی بہت نہیں نہیں، مصروفیت تھی وہاں سے، تو اب ہاں آپ نہیں کو اب جو ہے اس نا وقت آئندہ بھی آپ سے انشاءاللہ نا وحدت ادیان پہ آپ نے بہت سے اسکالرز کا جو ہے نا انٹرویو کیا ہوا ہے، تو وہ وحدت ادیان کا آپ تیار کر لیجئے گا کہ وہ کیا کیا اسکالرز نے آپ کو کیا کیا بتایا، کیا ہمیں بھی وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ بھی؟ یہ وہ سب میرے چینل پہ موجود ہے، آپ سن لیں بس، ٹھیک ہے۔ نہیں ادھر سے نہیں، ہم آپ سے خلاصہ سننا چاہتے ہیں ہاں وہ تو نہیں، میں وحدت ادیان کے اوپر تو، ہاں وہ تو وحدت سنتا ادیان پہ تو رہتا ہوں ابھی میں تک میں نے، ہاں نہیں نہیں وہ وہ مذاق میں میں نے بات کی ہے۔ وحدت ادیان پہ تو میں نے ابھی تک اس طرح سے پروگرام نہیں کیا، مختلف لوگوں سے بیچ میں کوئی ایک دو سے سوال کیا ہے، اس پہ اچھا 2 اسکالر سے میری بات ہوئی پڑی ہے جن سے میں نے اس پہ انٹرویو لینا ہے، صرف اچھا وحدت اچھا، ادیان۔ ٹھیک ہے باقی جی، میں نے جو کیا تھا اس میں میں نے مختلف اسکالرس کے نقطۂ نظر پیش کر دیے تھے کہ پیش وحدت کیے تھے ہاں۔ ادیان نقطہ، اب ہاں اس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے وحدت ادیان، جو چونکہ آپ نے اس کے اوپر ایک ریسرچ یا ایک بڑے اسکالرز کے انٹرویو ہیں، مزید بھی آپ کی وہ لسٹ میں ہے، تو انشاءاللہ ہاں العزیز نہیں اس کے اس میں اینڈ میں پہ انشاءاللہ کتاب بھی لکھ رہا ہوں، کتاب بھی اچھا، لکھ رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے، بس وہ ٹائم کی وجہ سے تھوڑا، ٹھیک ہے، ورنہ ابھی تک تیار ہو جانا چاہیے تھا اس کو۔ صحیح، بہت ہاں شکریہ جی آپ تشریف تھینک یو لائے جی، بہت ہم ایک بار پھر، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہ بہت اہم اور زبردست پروگرام ہے، اور مزید اگر اس میں کچھ آپ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ سیکشن موجود ہے، وہاں اپنی رائے کا اظہار کریں، تو ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ۔ ناظرین اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔